پاک ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرَكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اور جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دی، چھوڑ دی، فمن ترکها متعمدا، اور جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، فقد خرج من الملہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ملت اسلام سے خارج ہو، وہ ملت اسلام سے نکل گیا، وہ دین اسلام سے نکل گیا، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ موضوع آج نماز کے متعلق لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز کے علاوہ مومن مومن نہیں رہتا، نماز کے علاوہ کوئی بندہ مومن کا کوئی عمل، کوئی فعل اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ ایک ایسا سسٹم چلا ہے کہ ویسے پہلے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے نمازی ہے، تقریباً 4 سے 5% جو ہے وہ نمازی ہوں گے، 95-96% تقریباً جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے اکثر مولوی حضرات جو ہے وہ فتویٰ یہ دے رہے ہوتے ٹھیک ہے جی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے اسے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اسے، اللہ چاہے تو اسے بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین کسی نہ مولوی کو یاد ہے نہ کسی اور لوگوں کو یاد ہے۔ نماز کے علاوہ بندہ بندہ نہیں ہے، انسان انسان نہیں ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساستہ کی روایات پیش کر رہا بخاری و مسلم کی احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ شریف، اور یہ وہ روایات پیش کی جا رہی ہیں کہ جن کی سند بھی محدثین کرام کے نزدیک بالکل صحیح ہے، کسی قسم کی سند کے اندر بھی ضعف نہیں ہے، کوئی بھی سند اس کے اندر ضعیف نہیں ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے، نماز چھوڑ دے، وہ ملت اسلام سے نکل جائے۔ اور بخاری شریف کی روایت کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، ترک کر دی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحقیق وہ کافر ہو چکا ہے۔ یہ بخاری شریف کی بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد یعنی حضور کے صحابہ صلی اللہ تعالی وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھا کہ حضور کے صحابہ ترک اعمال میں سے کسی شے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی جو نماز چھوڑ دیتا حضور کے سارے صحابہ اسے کفر سمجھتے تھے اور اس بندے کو کافر سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ حضور کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے پر کفر نہیں جانتے تھے، یعنی اعمال میں سے جتنے اعمال ہیں ان میں سے کسی عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے حضور کے صحابہ کفر سمجھا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر اس بات کو ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له ولا صلاۃ لمن لا وضوء له۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا نماز کے، اس بندے کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، لا صلاۃ له، جس کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے وضو نہ کرے، نماز ہے اس کو بغیر وضو کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہے۔
اسی طرح جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح طور پر فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ نہیں ہے دین اسلام کے اندر جو نماز نہیں ہے، جس کی نماز نہیں ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو بے نمازی ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا دینہ